پاکستان میں بلکہ اتنے بڑے لیول پر اور اتنے کم ٹائم میں اتنی انسٹیبلٹی کے دوران جو ہماری ریاست نے ایک چیز ایک کاوش کی ہے ایس سی او کا جو سمٹ ہے اسے کنڈکٹ کر کے اور بڑا بہترین انداز میں یہ چل رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں عالمی سطح پر گلوبلی بہت بڑی کامیابی اور اہداف حاصل ہو سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا اور ہمیں محمد نواز شریف کی جو دانش ہے آج اس کو بھی یاد کرنا ہے، جنہوں نے 2017 میں پاکستان کو ایس سی او کی مستقل رکنیت دلائی تھی. اس سے پہلے پاکستان صرف ایک آبزرور تھا ایس سی او میں. 2017 میں پاکستان اور ہندوستان کو بیک وقت مستقل رکن بنایا گیا اور یہ آج اس کا ثمر ہے کہ پاکستان میں یہ سربراہ کانفرنس ہوئی ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جب 2017 میں ہم اس کا رکن بنے تھے، دنیا کا جو ایک ماحول تھا وہ فرق تھا. اس وقت کبھی روس نے یوکرین پر حملہ نہیں کیا تھا، یہ فلسطین اور غزہ میں جو ایک نسل کشی ہوئی ہے فلسطینیوں کی یہ بھی نہیں ہوئی تھی، اور جو چائنا اور امریکہ کے درمیان ایک تناؤ ہے ابھی اس کا آغاز ہوا تھا. لیکن آج جب 7 سال کے بعد یہ کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے، دنیا کا جو نقشہ ہے وہ بہت اب فرق صورتحال میں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے نکل چکا ہے 2021 میں، اور ایک جو 2 ڈیفرنٹ گروپنگز بن رہی ہیں، اور یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ دفاعی تعاون تھا. اب اس میں مزید وسعت لانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن نیٹو کے مقابلے میں یہ ایک دفاعی گروپنگ کے طور پر سامنے آ رہا ہے. اس میں ہندوستان کی موجودگی ضرور کچھ اچنبھے کا باعث ہے، کیونکہ ہندوستان نے اپنا سارا جو اسٹریٹجک ویٹ ہے وہ امریکہ کے پلڑے میں ڈال چکے ہیں، لیکن یہاں وہ موجود ہیں. اور آپ یہ بھی غور کریں کہ وہ ہندوستان جو سارک پر کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سارک کو تقریباً جو ہے وہ عملاً جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، لیکن ہندوستان مجبور ہے کہ اس نے یہاں ایس سی او کی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے. اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ دنیا میں جو 8 جوہری ممالک ہیں ان میں سے 4 اب ایس سی او کا حصہ ہیں، اور دنیا کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے 40% ان ملکوں پر مشتمل ہے. 40% آبادی جو ہے، تو لہٰذا یہ ایس سی او کا فورم ایسا ہے جس کی اہمیت پاکستانیوں کے سامنے تو شاید اس کانفرنس کی وجہ سے پہلی دفعہ سامنے آئی ہے، لیکن وقت کے ساتھ اس کی اہمیت بڑھے گی، جس کے تحت پھر جنگی مشقیں ہوئی بھی ہیں پاکستان اور روس. خرم دستگیر صاحب، چونکہ انڈیا کا ذکر کیا ہے اور آپ نے ایسے بتایا ہے کہ 40% ایک طرح سے آبادی کو ریپرزنٹیشن اس میں مل رہی ہے، لیکن کیا ہم یہ سمجھیں کہ 10 سال بعد تقریباً جے شنکر اگر پاکستان آ رہے ہیں اس سمٹ میں تو کچھ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کی دنیا میں مثال ملتی ہے، چائنا اور انڈیا کے تعلقات کچھ کانفلکٹس موجود ہیں لیکن ان کے تعلقات اور ان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ بھی ہمارے سامنے ہیں، تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یہ کچھ؟ جی فوری طور پر تو نہیں، لیکن جتنے موقع ملتے ہیں ممالک کو آپس میں، چاہے غیر یہ تو ہندوستان اور پاکستان نے یہ کہا ہے باقاعدہ طور پہ کہ ہم کوئی جو ہے وہ فارمل میٹنگ نہیں کریں گے، لیکن ظاہر ہے آپ جس کانفرنس میں شریک ہوتے ہیں آپ کو موقع ملتا ہے تو توقع یہی ہے کہ اگر کچھ آپس میں گفت و شنید کے بعد صرف ایک پہلے قدم کے طور پر جو دونوں ممالک اپنے ہائی کمشنر جو ہیں وہ بھجوا دیتے ہیں تو تھوڑی سی پیش رفت ہوگی. اور ابھی دونوں سفارت خانے بھی ابھی نصف اسٹرینگتھ پر چل رہے ہیں، ان کی اگر اسٹرینگتھ بحال ہوتی ہے اس کے بعد چونکہ بڑے سیریس ایشوز ہیں. 5 اگست 2019 کو جو ہندوستان نے کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا ہے، اور اس کے بعد جو کشمیر میں 2 سال کم از کم 2 سال بڑا بہیمانہ جو ہے وہ انسانی حقوق اور کشمیریوں کا استحصال کیا ہے، وہ ایشو اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن یہ اگر سفارت کاری ہی بحال ہو جائے فور دا شارٹ ٹرم تو ایک بنیاد بن سکتی ہے. دوسرا جو ایک ماضی میں ٹرائی کیا گیا ہے جو طریقہ کار ہے کہ ایک بیک چینل بنایا جاتا ہے جس میں دونوں ممالک اپنے اپنے نمائندوں کا تعین کرتے ہیں. تو اگر ایک بیک چینل بھی بن جائے گا تو کچھ گفتگو کے آغاز میں آسانی ہوگی، لیکن اس میں ساری رکاوٹ جو ہے رکاوٹ جو ہے وہ نریندر مودی کی گورنمنٹ کا پچھلے 10 سال سے ایک نہ ختم ہونے والا مخاصمانہ رویہ ہے.
جس کی وجہ سے پاکستان نے بھی پیچھے ہٹ گیا ہے. اور اب یہ دنیا کو بھی اس پر دیکھنا ہے کہ اگر ایک جگہ پہ مستقل تناؤ ہوگا تو دونوں ممالک جو ہیں وہ جوہری پاورز ہیں اور ان کا جو ان کے درمیان تناؤ کوئی دنیا کے امن کے لیے اچھا نہیں ہے. اور ہندوستان اور چائنا کا بھی جو 2-4 سال پہلے ایک سرحدی تنازع ہوا تھا, تو لہٰذا وہ ٹینشن تو ایک نیچے موجود ہے. ایس سی او جس طرح میں نے کہا کہ ایک اپنی اہمیت پہلے سے زیادہ اختیار کر چکا ہے, اور آنے والے سالوں میں جو ایک مغربی نظام اور اس کے جو متبادل نظام بنے گا, چاہے وہ دفاعی لحاظ سے یا اقتصادی لحاظ سے, اس میں ایس سی او کا بڑا اہم کردار ہے. اور پاکستان کی جو اس وقت ہوسٹ کر رہا ہے, تو اس سے پاکستان نے سمجھے کہ ایک آرگنائزیشن کے آغاز پر اپنی اہمیت اور اپنی مرکزیت کو قائم کر دیا. ٹھیک, میں تھوڑے سے انٹرنل ایشوز کی طرف بھی آنا چاہوں گی. پاکستان تحریک انصاف نے جو مؤخر کیا ہے اپنا احتجاج, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال ہے, اس کو پلیز شارٹلی آنسر کیجیے گا کہ آپ نے بلاکس کا ذکر کیا اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان از اسٹک ان بٹوین 2 بلاکس. ظاہر ہے کہ چائنا اور رشیا کی طرف ہم جانا بھی چاہ رہے ہیں, سی پیک کا معاملہ بھی ہے, لیکن ہم امریکہ اینڈ کمپنی کو بھی اس طریقے سے بائے بائے نہیں بول سکتے. تو پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی, پاکستان کی سفارتکاری کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ پاکستان جو اسے ہم کہتے ہیں زیرو سم ٹریپ میں نہ پھنسے کہ جی ہم صرف ایک ہی سائڈ پر جا سکتے ہیں. پاکستان کے مغربی دنیا سے بھی بہت دیرینہ تعلقات ہیں, اور اس میں صرف امریکہ نہیں ہے, یورپ سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور یورپ نے ابھی 2 سال پہلے پاکستان کی جو تجارتی برات تھی ان کو ایکسٹینڈ کیا ہے, تو یورپ سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. اسی کو بنیاد بنا کے ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ پاکستان کا جو شاید عارضی طور پر جو معاشی ایشو ہے وہ تو مغرب سے ریلیٹڈ ہے آئی ایم ایف کی وجہ سے, لیکن لانگ ٹرم جتنی بھی انڈیکیشن ہے کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے, لہذا یہ ایک پاکستان کی سفارتکاری کا امتحان ہوگا کہ ہم جو ہیں وہ جو پاکستان کی اندرونی سیاست میں خارجہ تعلقات کو بطور ایندھن استعمال نہ کریں, جو کہ اس سے جو پچھلی حکومت تھی پی ٹی میں آئی اسی پہ اگلا سوال کرنا چاہتی ہوں. بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے. غیر ذمہ دارانہ طریقے سے خارجہ تعلقات کو اندرونی سیاست کا ایندھن بنایا, جس کا پاکستان کو بہت نقصان ہوا. اور آج کی کانفرنس جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ جو نقصان تھا تحریک انصاف کے دور میں وہ بالآخر کچھ ریپیئر ہونے لگا. ٹھیک, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف, کیونکہ ہماری جو اندرونی پالیٹکس ہے اس میں انسٹیبلٹی تو بہرحال ہے, تو انہوں نے اجلاس اپنا جو احتجاج ہے وہ تو مؤخر کر دیا, مگر کیا اسے ہم بلیک میلنگ کہیں گے؟ حکومت بلیک میل ہوئی یا حکومت نے اسے بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا؟ جی نہیں, مجھے کم از کم کچھ اطمینان ہے کہ حکومت نے اس معاملے پر آ کر صرف ایک بلیک میلنگ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے. یہ جو آپ نے کہا انسٹیبلٹی ہے پاکستان میں, الحمدللہ اسٹیبلٹی ہے جس کے اوپر ایک جماعت حملہ آور ہے بار بار. تو لہذا جو فاؤنڈیشنل اسٹیبلٹی ہے وہ یہاں موجود ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے شہروں میں اور قصبوں میں الحمدللہ امن ہے. لیکن ایک ہی جماعت ہے جو صرف بجائے یہ کہ وہ فوکس کریں کہ خیبر پختونخوا میں رہنے والوں میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی زندگیاں بہتر کریں, ان کا فوکس یہ ہے کہ ہم نے تمام جو وسائل ہیں وہ وفاق پر حملے کے لیے استعمال کرنے ہیں, جس کا خیبر پختونخوا کے لوگوں کو تو نقصان ہو ہی رہا ہے. پاکستان کی جو سٹیبلٹی ہے اس کے اوپر بھی مستقل وہ ایک سوال کھڑا کرتے رہتے ہیں. اور اس کا مستقل حل کیا ہوگا؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ابھی تو تھم گئی ہے, لیکن پھر فیوچر میں اگر انہوں نے اس طرح کی احتجاج کی کال دی جو کہ ماضی میں دیتے آ رہے ہیں, جو فاشسٹ جماعتیں ہیں انارکی ان کے فائدے میں ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ابھی انہوں نے ایک بلیک میلنگ کی کوشش کی کہ وہ مستقل اس طرح کی انارکی پھیلائیں کہ ریاستی ادارے جو ہیں اس انارکی سے تنگ آ کر ان کو دوبارہ گود لے لیں جس طرح پہلے ان کو لیا تھا. تو لہٰذا یہ مجھے دوبارہ گود لو تحریک جو ہے وہ تو جاری رہے گی, لیکن ہم نے دیکھا 13 سے 18 تک بھی محمد نواز شریف نے اسی طرح کے حملے تب بھی ہو رہے تھے, لیکن انہوں نے پاکستان کو دہشت گردی, مہنگائی, لوڈ شیڈنگ اور کراچی کی ٹارگٹ کلنگ سے نجات دلائی. تو حکومتوں کا یہی کام ہے کہ وہ یکسوئی سے, جس طرح شہباز شریف صاحب نے پچھلے 7 مہینے میں ثابت کیا ہے کہ اگر یکسوئی سے کام کیا جائے تو الحمدللہ پاکستان آج 7 مہینے کے مقابلے میں زیادہ معاشی طور پر
मुस्तहकम है और उसका जो आउटलुक है वो मुस्बत है। ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने वक्त निकाला।